الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عقیدہ شرعی کورس میں آج انشاء اللہ تعالی شفاعت سے متعلق بیان ہوگا۔ شفاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی وسیلہ اور ذریعہ بننا اور کوئی چیز طلب کرنا ہوتا ہے۔ عرف عام میں کسی دوسرے شخص کے لیے کسی خیر کے طلب کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بجائے کسی اور کے گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے قیامت کے دن اپنے بعض نیک بندوں کو اپنی مخلوقات میں سے بعض نیک بندوں کو، منتخب بندوں کو اجازت دے گا کہ وہ اللہ سے سفارش کریں گنہگاروں کے تعلق سے، اہل توحید کے گنہگاروں کے تعلق سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دے گا، رسولوں کو اجازت دے گا، اہل ایمان کو اجازت دے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جن کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کی عزت افزائی ہو، اور جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے توحید کی برکت سے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کوئی بھی شفاعت دو شرطوں کے بغیر اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے یہاں وہی شفاعت قابل قبول ہوگی اور وہی شفاعت کی جا سکتی ہے، وہی شفاعت صحیح طور پر ثابت ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو اجازت عطا فرمائے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ تو اللہ سے اجازت ملنا سفارش کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 23 بھی اس پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اللہ تعالیٰ نے جس کو اجازت دی ہو، اذن دیا ہو۔ تو إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ کہہ کر کے پہلی شرط بتا دی گئی کہ سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت ملنا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس شخص کے لیے شفاعت کرنا چاہتا ہے، سفارش کرنے والا جس شخص کے لیے سفارش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی حاصل ہو کہ ٹھیک ہے آپ فلاں کے لیے سفارش کرنا چاہتے ہیں، میں اس سفارش پر راضی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سفارش پر راضی ہے کہ فلاں شخص کی سفارش آپ کر سکتے ہو تو پھر یہ سفارش کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں
سفارش کرنے والے اسی کی سفارش کر سکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور یہ بات صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید کی شفاعت کیے جانے پر راضی ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی شفاعت کیے جانے پر راضی ہوگا جو اہل توحید میں سے ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 199 نمبر پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ہر نبی نے اپنی دعا جلد ہی اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا میری امت میں سے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی حالت میں جو مرا ہے، جو توحید پر مرا ہے، اسے یہ شفاعت ملنے والی ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل قیامت کے دن شفاعت کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی دلیلیں آپ سن چکے، آیت الکرسی کے دلیل اور دوسری آیات، اور حدیث میں بہت ساری احادیث ہیں شفاعت کے تعلق سے۔ اس میں سے ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایسے ہی مصنف عبدالرزاق میں 20,857 نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی، نبیوں نے شفاعت کر لی، اہل ایمان نے شفاعت کر لی، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ اسی طرح سے احادیث شفاعت کے بارے میں محققین اہل علم نے یہ بات صراحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ یہ احادیث نہ صرف مشہور ہیں کتب صحاح اور مسانید میں، بلکہ یہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ صحیحین کی آپ حدیث یہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج من النار من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من ایمان۔ صحیح بخاری 7439 اور صحیح مسلم 184 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب آپ آئیے شفاعت کی قسمیں بھی دیکھتے ہیں۔ شفاعت اپنے رد و قبول کے اعتبار سے 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم شفاعت کی مردود، یعنی وہ شفاعتیں رد کر دی جائیں گی جس میں سابقہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شفاعت ہوئی یا اس شخص کے لیے شفاعت ہوئی جس سے اللہ راضی نہیں ہے تو یہ شفاعت مردود ہوگی۔ دوسری قسم شفاعت مقبول ہے، وہ شفاعت
جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت ملی ہو اور جس کے لیے سفارش کر رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو، تو یہ شفاعت مقبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 قسم کی شفاعتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8 قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں۔ اس میں سے پہلی شفاعت ہے شفاعت عظمیٰ، یعنی سب سے بڑی شفاعت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء و رسول کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے رسول رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہ ہے اہل موقف کے لیے شفاعت، یعنی میدان محشر میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ جلد سے جلد حساب و کتاب کر دیا جائے۔ یہ مقام محمود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ان لوگوں کے لیے شفاعت جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ شفاعت کی تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ شفاعت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو عذاب کا مستحق ہو چکا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کے لیے، کمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وہ ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے 7ویں شفاعت وہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، اور 8ویں صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ 8 طرح کی شفاعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں کتب احادیث میں، اور کتب عقیدہ میں آپ کو اس کے دلائل مل جائیں گے۔ اس میں سے کچھ تو ایسی شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جیسے شفاعت عظمیٰ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا، یا اسی طرح سے اہل جنت کے لیے شفاعت کرنا کہ انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ ان سب میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن شفاعت کی جو دوسری قسمیں ہیں اس میں دیگر انبیاء و صالحین اور شہداء وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کو بھی یہ عزت دی جائے گی کہ وہ لوگ بھی بعض دوسرے اہل ایمان کے لیے شفاعت کر سکیں۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ رہا شفاعت کا مضمون، اور ہم تیزی کے ساتھ دوسرا مضمون بھی لے لیتے ہیں، پلصراط کا۔ پلصراط اردو میں پلصراط کہا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے الصراط، صراط کا نام آیا ہے۔ تو چونکہ اس کے معنی میں پل ہے تو دونوں کو جوڑ کے اردو والوں نے لفظ بنایا پلصراط۔ صراط کے معنی ہوتا ہے واضح راستہ۔ شرعی زبان میں جب صراط کہا جائے یا پلصراط کہا جائے تو اس سے مقصود وہ پل ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اور جس پر سے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ اس پل پر سے گزر کے ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت میں نہایت واضح دلائل ہیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اس پر سے گزرنا ہوگا کہاں سے؟ یعنی پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ آپ کے رب نے حتمی اور یقینی فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر جو پرہیزگار ہوں گے انہیں ہم نجات دے دیں گے، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل ہم اس میں گرا دیں گے۔ اکثر مفسرین نے یہاں پہ جس جگہ سے گزرنا ہے اسے پل صراط قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار وغیرہ سے یہی تفسیر مروی ہے۔ اور صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں اس طرح اس کے بارے میں بیان آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظہری جہنم، پھر پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کی پشت پر نصب کر دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ وما الجسر، ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدحضۃ مظلہ علیہ خطاطیف وکلالیب وحسکۃ مفلطحہ لها شوکۃ عقیفاء تکون بنجد یقال لها السعدان المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق وکالریح وکاجاوید الخیل والرکاب فناجم مسلم وناجم مخدوش ومکدوس فی نار جہنم یمر آخرہم یسحب سحبا۔ یہ صحیح بخاری میں 7439 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 143 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ پھسلنے والا ہوگا، اس کے دائیں بائیں کانٹے اور لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے جو اچک لیا کرتے ہوں گے، جو نوچ لیا کرتے ہوں گے۔ جیسے سعدان پودے کے، نجد میں پائے جانے والے سعدان پودے کے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں، اس طرح اس کے کانٹے ہوں گے، لیکن ایک صاحب ایمان اس پر سے تیزی سے گزر جائے گا، کوئی پلک جھپکنے کی صورت میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی آندھی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی اونٹ کی طرح گزر جائے گا، کوئی سلامتی کے ساتھ نجات پا جائے گا، کوئی زخموں سے چور ہو کے نجات پائے گا، اور کوئی جہنم میں دبا کے ڈھکیل دیا جائے گا، گر جائے گا، کٹ پٹ کے جہنم میں گر جائے گا، اور آخری شخص جو اس پل کو پار کرے گا وہ گھسٹ گھسٹ کے پار کرے گا۔ بہرحال پل صراط کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں، اور اس سلسلے میں شیخ محمد النعیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کیف تنجو من کرب الصراط، کہ پل صراط کی مشکلات سے، تکلیف سے آپ کیسے نجات پائیں گے، جس کو احسا اسلامک سینٹر انشاءاللہ اس کے مختلف زبان میں ترجمے شائع کر رہا ہے، اردو کا ترجمہ بھی انشاءاللہ شائع ہوگا۔ تو پل صراط کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پل صراط یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور یہ پھسلنے والا ہوگا کہ اس پر کوئی قدم جم نہیں پائے گا، کوئی شخص اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور یہ پل صراط اندھیرے میں ہوگا، تمام لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق نور دیا جائے گا، اور اس نے پائے ہوئے نور کی روشنی میں، اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق پائے ہوئے نور کی روشنی میں وہ اس پل صراط پر سے گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عمل عطا فرمائے، ایمان و عمل کی دولت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے آخرت میں آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیوں سے نوازے اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔